قابل افسوس رویے ہیں. بسرا صاحب دیکھیں آپ اختلاف کریں لیکن یہ کئی بار شرمیلا فاروقی صاحبہ ہوں یا پیپلز پارٹی کی دیگر معزز خواتین بلکہ نون لیگ کی بھی کچھ خواتین آن دی فلور آف دی ہاؤس جو آپ لوگوں کے اراکین اسمبلی کی جانب سے جو رویے رکھے جا رہے ہیں ناقابل برداشت ہیں. کیسے آپ یہ کر لیتے ہیں اور کیوں کر لیتے ہیں؟ جامی صاحب پہلے تو شرمیلا کا مجھے بہت احترام ہے اور مجھے آج جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں جامی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. پہلے ایک واقعہ سن لینا تاکہ واقعہ سن لیں. جی کر لیں شرمیلا. یہ شروع کے دن کی بات ہے. شروع کے دن کی بات ہے. میں ادھر بیٹھی تھی, میرے پیچھے عطا تارڑ صاحب بیٹھے تھے. اس وقت یہ وزیر نہیں بنے تھے, حلف ہی لیا تھا ہم نے, ہماری سیٹس بھی الاٹ نہیں ہوئی تھیں. اپوزیشن کے ادھر دروازے سے ان کے کچھ ممبران آئے جو انہوں نے ننگی گالیاں دی ہیں عطا تارڑ کو, جو انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے ایک عورت بیٹھی نہیں بیٹھی. وہ گالیاں میں نے بھی سنی کیونکہ میں اور عطا تارڑ ہی بیٹھے تھے اور شاید ایک اور کوئی بیٹھا تھا. اتنی گندی گالیاں میں وہ دن آج کا دن ہے. میں اس طرح جاتی ہی نہیں ہوں, میں اتنی گھبرا گئی ہوں اور ابھی تک میرے ذہن سے وہ گندی گالیاں نکلتی نہیں. ان کو کسی چیز کا بسرا صاحب یہ ان رویوں کی آپ کیسے حمایت کریں؟ میں گزارش کرتا ہوں شرمیلا ایک منٹ دیجیے گا. ابھی وہ بات کر رہی تھی نا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے آئینی اور قانونی طور پہ جو ملک کا صدر ہوتا ہے وہ مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اور آج وہ صدر ہیں پاکستان کے اور مسلح افواج کے سربراہ بھی ہیں. ابھی دوسرا ایک گروپ جو آج کل بڑا فوج کا حمایتی بنا ہوا ہے, چونکہ ان بیچاروں کے پاس تو اب کوئی حیثیت نہیں رہی نا, جو ووٹ کو یہ جو ووٹ کو عزت دیتے تھے بوٹ کو عزت پہنچ کے ہیں. یہ جو ٹولہ ہے اس وقت جن کی ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں پاکستان میں, جن کا لیڈر میاں نواز شریف خود آ رہا ہوا ہے, ان لوگوں کا آپ کو میں بات بتاؤں, یہ وہی ہیں جو گجرانوالہ کے اندر جنرل فیض اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ان کی ویڈیو چلایا کرتے تھے. اور یہ تو آڈیو ویڈیو والا گروپ ہے. اور اچھا میری بات کو نہ مانیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی کلپ چلا. اچھا کیا آپ نے مولانا کا ذکر کر لیا. اب رکیے جی. آپ نے جب زرداری صاحب نون لیگ کے واقعہ سنائے, آپ کی جماعت حضرت مولانا کو کس نام سے مخاطب کرتی تھی؟ آپ ریپیٹ کر سکتے؟ آج آپ ریپیٹ کر سکتے؟ جب سے بہت اچھا آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو کن محبت بھرے الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ جامی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. ہم نے سنیں بہت اچھا سوال اٹھایا. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان ہیں یا محمود اچکزئی ہیں, اگر وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, ہم تمام اختلافات پیچھے ہٹ کے جو ذاتی معاملات تھے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. سنیں میری بات مکمل کر لوں. لیکن جو شرمیلا جی کے قانون نازیبہ الفاظ سنے, اچھا ان کی آپ نہ معافی مانگ رہے ہیں نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کیا بات ہوئی کہ مولانا اگر ہماری بات کریں, اگر مولانا ہمارے حق کی بات کریں تو بہت اعلیٰ مولانا, بہت اعلیٰ. لیکن اگر مولانا آپ کی مخالفت میں بات کریں تو آپ انہیں وہی کہیں گے جو آپ کے لیڈر کہا کرتے ہیں. بہت مہربانی, آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. نہ ہمارا کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی انتخابی اتحاد ہے, نہ ہمارا اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے. ہم اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر عوام کی اور رول آف لا کی. آپ پھر براڈر بات کر رہے ہیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ گالم گلوچ کا الزام جو آپ پہ آیا, آپ کی فارمر کولیگ نے آپ کو واقعہ سنایا, آپ اگر واقعی آپ آئین پہ, جمہوریت پہ, اخلاقیات پہ بلیو کرتے ہیں تو بسرا صاحب دل بڑا کریں, مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شرمیلا صاحبہ کے سامنے نازیبہ الفاظ کہے. جامی صاحب گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, مذمت کریں. مذمت کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں بھاشن اور لیکچر دے رہے ہیں نا, وہ آپ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شہید بی بی کی کس طرح میں باتیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کا آپ سنیں بالکل اختلاف کریں. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت صرف جو جتنا بڑا مجرم, جو جتنا بڑا ملزم, اتنے بڑے عہدے پہ آج پاکستان پہ بیٹھا ہوا ہے, اور عوام جن کو جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے, آپ لوگ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو چاہیے جامی صاحب کیا کریں ہم؟ وہ لوگ جو 1-1 لاکھ ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں, یہ 50-50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں, جہاں کے ڈاکوؤں کی طرح, چوروں کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم بات بھی نہ کریں. ہاں, گالی گلوچ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن جامی صاحب اینڈ پہ پھر میں وہی بات کروں گا. آپ بات کر رہے تھے نا اسٹیبلشمنٹس, ہماری اپنی فوج ہے. خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی میری, ملک بھی میرا. ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کن کے ساتھ؟ تمام لوگوں کے ساتھ. صرف بات ایک کیوں نہیں ہے, نہ ڈیل نہ ڈھیل. معافی, بھائی معافی تو ہونی نہیں چاہیے. میں وکیل ہوں, کس بات کی معافی؟ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے آپ ان کو سزا دیں گے. آپ کیوں مجھ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہ ہم آپ سے ہاں, آپ کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے اور تحریک انصاف کے, اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جن کے گھروں کو آپ نے توڑا,
جن کی عزتوں کو پامال کیا. 9 مئی کو بہانہ بنا کر آپ نے پورے پاکستان کے اندر سنیں پورے پاکستان کے اندر آپ جب نے فریال تالپور کو ہسپتال سے گھسیٹ کے لے گئے تھے جیل, جب تو انہوں نے مذمت غلط ہوا, اس کی غلط. اچھا بات سنیں نا, مریم نواز کو جب اٹھا کے لے گئے تھے جیل تو جب تو آپ کو برا نہیں لگا. اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں اس وقت کرتے نا, جب آپ حکومت میں بیٹھے تھے تو مذمت کرتے, روکتے, کہتے اپنے لیڈر کو کہ یہ کیا حرکت ہے تمہاری. ہم تو 76 سال میں, سب مائیں بہنیں ہم تو 76 سال میں, اگر آپ کمپیریزن کر رہی ہیں نا مریم نواز کا جن کے اوپر اربوں کے فراڈ تھے, قطری لیٹر تھا, کیلبری فونٹ تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ چادر چار دیواری کی عزت, چادر چار دیواری کی عزت ہے. شرمیلا آپ کو یاد ہے وہ قطری لیٹر, کیلبری فونٹ, آپ لوگوں نے کیسز بنائے تھے ان کے خلاف. اور دوسری بات میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جو کچھ سنیں اپنی جگہ جو کچھ, لیکن تو پھر آپ کے لوگوں پہ بھی مقدمے بنے. شرمیلا سن تو لیں, آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو صرف نہیں بسرا صاحب, آپ اپنی کسی بھی چیز کی مذمت نہیں کریں گے جو کہ سب غلط ہے, آپ جانتے ہیں. In your heart of hearts you know that آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو مذمت کرنی چاہیے. اصل میں طاہر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن آپ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکال کے آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کریں. ایسے ہی ہمارا یہ ہماری سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بھی بری حرکت کریں گے. جامی صاحب, یہی بدقسمتی, یہی انفارچونیٹ ایونٹ ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا کہ جب ہم گورنمنٹ ان پاور ہوتے ہیں تو ہر شے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جیسی جامی صاحب تو ہمیں آئین یاد آ جاتا ہے, جمہوریت بھی, انسانی اقدار بھی, انسانی حقوق بھی. اور جامی صاحب 76 سال میں 3.5 سال تحریک انصاف کا حصہ ہے, باقی یہی پارٹیاں ہیں, پہلا تیری باری پھر میری باری. اچھا مجھے اب طاہر خلیل سندھو صاحب سے بات کر لینے دیں. طاہر خلیل سندھو صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں معافی آپ عمران خان سے مانگیں جن کو نکاحوں پہ سزا دے رہے ہیں آپ. میں سب سے پہلے میں محترمہ شرمیلا فاروقی صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ اگر ماضی میں کچھ روایات غلط پڑی ہیں تو ان کو اب فارگیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بالکل کر کے اس سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ابھی جو بار بار بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ معافی عمران خان نے تو خود کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو ایسا ری ایکشن آئے گا. کیوں جی, کہا یا نہیں کہا؟ جب کہا تو اس کا مطلب اس ری ایکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. بتاتا ہوں میں. جی سندھو صاحب, تو اس کو معافی تو عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ اصل میں ڈھونڈ رہے ہیں چکوال سے بندیال تک کا سفر, وہ اب ان کو نہیں ملے گا. کہاں سے؟ بسرا صاحب نے بالکل درست کہا. کہاں سے؟ پہ بات کر رہا ہوں. یہ کون سے سفر کی بات؟ چکوال سے بندیال. میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ کوئی بس سروس چلتی ہے ان دونوں کے بیچ میں, بندیال سروس؟ میں سمجھا جی بالکل یہ وہی سروس ہے. ہاں جی نہیں واقعی میں مزاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں عوام کے آسانیت کے لیے, ان علاقوں میں بندیال بس سروس بھی چلا کرتی تھی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل چلتی ہے اور اس میں سب سے بڑی لیکن پھر آپ نے یہ بس سروس تو کئی شہروں میں آپ چکوال کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ سندھو صاحب ضیاء الحق کی, مجھے بات پوچھ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ بندیال بس سروس کو آپ چکوال کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور میری بات کا جواب تو دے دینا سندھو صاحب. اس لیے کہ شروع وہاں سے ہوتے تھے نا, طاہر یاد صدر بننا چاہتے تھے, طاہر یاد وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. سندھو صاحب یعنی اچھا فیض یاب ہونا چاہتے تھے. سندھو صاحب ضیاء الحق کی روحانی اولاد, ضیاء الحق کی روحانی اولاد بھی اب یہ بات کرے, اور ضیاء الحق دی روحانی اولاد بھی یہ گل کرے, چنگی نہیں لگتی. ضیاء الحق دی روحانی اولاد گل نہ کرے. جنرل فیض نے جنہوں پاڑیا پوسیا وہ دی بھی گل کر لو, تے جنرل جیلانی دی بھی گل کر لو. پھر